اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو، حتى تنفقوا، حتیٰ کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس سے جو تم پسند کرتے ہو۔ پچھلی آیات کریمہ میں تیسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے، مرتد ہونے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لے اپنی زندگی میں موت آنے سے پہلے تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگر وہ خلوص دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ یہ پچھلی آیات میں ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص وہ زندگی میں جب تک اللہ نے مہلت دی ہے اس وقت اگر توبہ نہ کرے، مرتے وقت توبہ کرے، مرتے وقت تو ہر شخص ہی توبہ کر لیتا ہے جب جان نکل رہی ہوتی ہے، یا پھر مرنے کے بعد، زندگی میں توبہ نہ کرے، مرنے کے بعد قبر میں جب اس کو عذاب ہو، یا آخرت میں جب وہ اللہ کا عذاب دیکھے، یا جہنم میں جا کر وہ توبہ کرے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص کفر پہ فوت ہو جائے، پھر اگر وہ آخرت میں بھری ہوئی زمین بھی اگر سونے کی دینا چاہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ پچھلی آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، چھوٹی غلطی ہو، بڑی غلطی ہو، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے سرزد ہونے والا عمل چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی سرزد ہو جائے، انسان کو توبہ کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے پڑھا تھا کل کہ اگر ایک انسان کے گناہ اللہ معاف کرے زمین و آسمان کے خلا کے برابر بھی ہو جائیں، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کو معاف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کرنے سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ مرتد ہونا، ارتداد، یہ تو عام کفر سے بھی بڑا عمل ہے۔ یہ صرف کفر نہیں ہے انسان مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، بلکہ یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ بھی ہے، ایک بہت بڑی سازش بھی ہے اسلام کے خلاف۔ لیکن مرتد کی سزا بھی، مرتد کا جرم بھی معاف ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، لیکن یہ تب ہے جب وہ زندگی میں توبہ کرے۔ مرتے وقت یا آخرت میں توبہ کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان سونے کی بھری ہوئی زمین بھی دے دے تو فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آخری آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی کل، کہ اگر ایک بندہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی دے دے قیامت کے دن، اگر دنیا میں توبہ نہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ لگا کہ اصل میں صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقے کو ذکر کیا، فرمایا کہ صدقہ جیسی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، پتہ لگا کہ صدقہ اس کی بڑی اہمیت ہے اگر وہ مہلت کے اندر ہو۔ مرنے کے بعد تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے مالدار لوگ جب مرتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی لے کے نہیں جاتے، صرف اعمال ہوتے ہیں اچھے برے جو ان کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی روپیہ پیسہ ساتھ نہیں جاتا۔ اگر آخرت میں سونا بھر کے، یہ زمین بھر کے سونا دے دیں، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی صدقہ کی اہمیت ہے۔ لیکن اگر کفر پہ موت ہوئی ہے، توبہ کیے بغیر موت ہوئی ہے، پھر اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر کس صدقے کا فائدہ ہے؟ فرمایا چوتھے پارے کی پہلی آیت میں جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو حتیٰ کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس سے جسے تم پسند کرتے ہو۔ ہاں صدقے کا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن کب؟ جب وہ زندگی کے اندر ہو، جب وہ مہلت
اللہ نے ہمیں دی ہے. دیکھیے یہ جو زندگی ہماری چند دن کی مستعار زندگی ہے، شیطان ہمارے لیے اس کو دھوکہ دے کر کہتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی لوگ 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں. بڑی زندگی پڑی ہے، بھی جو عیش کرنی ہے عیش کر لو. یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کا کچھ پتہ نہیں لگتا، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چاہے وہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو عمر نوح ہی کیوں نہ مل جائے علیہ السلام، 1000 سال کی عمر ہی کیوں نہ مل جائے، آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ زندگی ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہے، ایک پل کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہ چاہے چھوٹی زندگی ہے، چاہے سانس کب ٹوٹتی ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں کب ٹوٹتی ہے، لیکن اس زندگی کے اندر جو عمل کریں گے وہی عمل فائدہ مند ہوگا. یہ اس زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اگر اللہ نے ہمیں ابھی زندہ رکھا ہوا ہے، اگر ابھی ہماری موت نہیں آئی، تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی مہلت دی ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ہم صدقہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. انسان آخرت میں چاہے گا کہ اگر میرے پاس سونے کی بھری ہوئی زمین ہو میں دے کر اپنی جان چھڑا لوں، نہیں چھوٹے گی آخرت میں. دنیا میں انسان تھوڑا خرچ کر لے تو وہ اپنی آخرت کامیاب کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں. یعنی کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی انسان آگ سے بچ سکتا ہے اگر اس کے پاس تھوڑا ہے، لیکن پھر بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا کچھ حصہ دے کر بھی وہ آگ سے بچ سکتا ہے. تو یہاں صدقہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی. فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. بر کہتے ہیں نیکی کو، بازر بی بر. ایک البر ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے. انہ هو البر الرحیم. اللہ تعالیٰ البر ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. البر یہ نیکی کو کہتے ہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں بر سے مراد اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال کی معراج ہے، کہ تم نیک اعمال کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم بہت بڑی نیکی کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم زیادہ نیک اعمال کرو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بر یہاں عام نیکی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں یہ نیک اعمال بلکہ نیک اعمال کی معراج کے معنی میں ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں بر جنت کے معنی میں ہے، کہ تم نیک عمل کر کے جنت تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو اس سے جو تم پسند کرتے ہو. صدقہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور کون سا صدقہ وہ زیادہ بڑی نیکی ہے؟ کون سا صدقہ ایسا ہے کہ جس کو کر کے انسان نیکی کی معراج کو پہنچ سکتا ہے؟ کون سا صدقہ ایسا ہے جس کو کر کے انسان اللہ کی جنتوں کا حقدار بن سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ عام صدقہ نہیں ہے، پھر وہ صدقہ ہے کہ انسان وہ چیز صدقہ کرے جو انسان کو محبوب ہو، جو انسان کو پسند ہو. یہ نہیں کہ ایک چیز میرے قابل استعمال تھی لیکن پرانی ہو گئی، اب مجھے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو میں صدقہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ کرنا چاہیے، لیکن جنت میں جانے کے لیے، نیکی کی معراج کو پہنچنے کے لیے یہ صدقہ جو ہے وہ کام نہیں دے گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے جو صدقہ کام دے گا وہ صدقہ ہے جو آپ کو پسند ہے. جب تک آپ وہ خرچ نہ کریں جو آپ کو محبوب ہے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. اگر ہمیں اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں تو ہم وہ اچھے کپڑے صدقہ کریں. اچھا جوتا اچھا لگتا ہے، نیا جوتا اچھا لگتا ہے، ہم وہ صدقہ کریں. ہمیں جو چیز پسند ہے
وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ہم قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دیں۔ اصل میں ہم وہ چیز کسی کو تو نہیں دے رہے، وہ در حقیقت ہم جو بھی چیز خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ ہماری صدقہ کی ہوئی چیز ضائع نہیں ہو رہی، وہ انسان اپنے نامہ اعمال میں محفوظ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑھا کر دے گا۔ تو تم اس وقت تک نیک اعمال کے معراج کو یا جنت کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو اس سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ دیکھیے اس قسم کی آیات احادیث مبارکہ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور اس قسم کی آیات اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بھی سنتے تھے، لیکن صحابہ کرام ہماری طرح نہیں سنتے تھے۔ وہ جب قرآن کریم کو سنتے تھے ان کے دل ڈر جاتے تھے۔ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام اس قسم کی آیات سنتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے، حدیث نمبر 1461 1461۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل، ابو طلحہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرمایا کہ ابو طلحہ جو ہیں یہ انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، ان کے پاس کھجور کے باغات تھے۔ آپ یاد رکھیے کہ پرانے دور میں باغات کی حیثیت وہ تھی جو آج کے دور میں فیکٹری اور مل وغیرہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ پرانے دور میں یہ صنعت اور یہ ملیں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں باغ، زراعت اور باغ کی حیثیت ہوتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ انصار میں، مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، کھجور کے باغ وغیرہ۔ وکان احب اموالہ الیہ بیرحا، سب سے جو ان کو محبوب مال تھا، جو سب سے قیمتی مال تھا ان کا، وہ ان کا ایک باغ تھا۔ ایک آپ سمجھے بڑی قیمتی فیکٹری تھی، چلتی ہوئی فیکٹری تھی، ایک باغ تھا ان کا، اس کا نام بیرحا تھا۔ وکان مستقبل المسجد، مسجد کے وہ سامنے تھا، مسجد نبوی کے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ کو یہ اعزاز بخش تھے کہ آپ اس میں آتے جاتے اور آپ اس کا پاکیزہ پانی پیتے، کھجور کھاتے اس میں سے۔ قال انس، تو انس فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، فلما انزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحہ، ابو طلحہ کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز صدقہ نہ کرو۔ فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا، مجھے سب سے اپنا محبوب مال یہ باغ ہے بیرحا، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، میں اس کی نیکی اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں میں چاہتا ہوں۔ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہاں رکھ دیں جہاں اللہ آپ کو سجھائے۔ یہ اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، جو آپ چاہیں اس میں تصرف کریں، جہاں آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں نے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن، یہ بخن عربی زبان کا لفظ ہے جو ایک بہت ہی، جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے موقع پر عرب لوگ بخین کہتے تھے، آپ بڑا خوش ہوئے۔ فرمایا ذالک مال رابح، یہ تو بڑا ہی برکت والا مال ہے، یہ تو بڑی برکت والی تجارت ہے جو تم نے کی ہے ابو طلحہ، ذالک مال رابح، یہ تو بڑی برکت والی تجارت ہے۔ وقد سمعت ما قلت، جو تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، تمہاری بڑی اچھی نیت ہے، اللہ قبول کرے، میں نے سن لیا ہے۔ وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، اور میرا خیال یہ ہے تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ فقال ابو طلحہ نے عرض کیا افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کروں گا، جو آپ کا حکم ہے میں وہی کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ،
تو ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دیا. حالانکہ جو چچا کے بیٹے اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے عام طور پر اختلاف ہوتا ہے کئی دفعہ، ان سے شریکہ ہوتا ہے کئی مرتبہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ، آپ کی جو نیت ہے اور آپ کا جو جذبہ ہے وہ میں نے سن لیا ہے، آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، میں آپ کو ہی دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیں. تو ابو طلحہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں چچا کے بیٹوں کو دے دیا. تو اپنا محبوب ترین مال جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو کیا ہم بھی قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کیا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، اور کیا ہم بھی اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمارے سامنے ہے. مفسرین کہتے ہیں حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس سے جو تم پسند کرتے ہو. مما، من اور ما ہے، اور جو من ہے گرامر کی روح سے اسے من تبعیضیہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ انسان سے انسان کا سارا مال نہیں لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ اگر تم نیکی کی معراج کو جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہارے پاس قیمتی مال ہے، ایسا مال چاہے تھوڑا ہے، ضروری نہیں وہ زیادہ بھی ہو، چاہے تھوڑا ہو، لیکن جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، وہ سارا نہیں، اس میں سے کچھ. تو مما کا لفظی مطلب یہ ہے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر دو. یہ لفظی مطلب ہے اس آیت کا. یہ من تبعیضیہ ہے گرامر کی روح سے. تو اگر کوئی شخص اپنے پسندیدہ مال سے کچھ خرچ کر دے تو انشاءاللہ وہ بھی اس آیت کریمہ پر عمل کرے گا. باقی میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس کوئی کپڑے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز استعمال کر کے اس کے قابل استعمال نہیں رہتی، اگر وہ بھی غریب کو دے دے، کسی کو دے دے، تو وہ بھی صدقہ ہے. لیکن بہرحال اس کا ثواب وہ نہیں ہے جو اس چیز کو خرچ کرنے کا ثواب ہے جو انسان کی ضرورت ہو، جو انسان کو پسند ہو. تو انسان پسندیدہ چیز خرچ کرے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ انسان وہ چیز کسی دوسرے کو دے، اپنی طرف سے بڑی نیکی کر رہا ہو، انسان کسی کو وہ چیز دے کہ اگر وہ چیز اس کو دی جائے تو وہ ناراض ہو جائے آگے سے کہ میں تمہیں ایسا نظر آتا ہوں. بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی چیز ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی اس کو وہ ضائع کرنے کی بجائے اس کو وہ کسی کو دے دے، انشاءاللہ اس کو اس کا بھی اجر مل جائے گا. لیکن بہرحال جو اصل کمال ہے، اصل جو نیکی ہے، وہ پسندیدہ چیز خرچ کرنا. انسان اس میں سے کچھ خرچ کر لے تو انشاءاللہ اس آیت پہ عمل ہو جائے گا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو من شيء، کوئی بھی شے، کسی بھی شے سے، فإن الله به علیم، اللہ اسے جانتا ہے. تم اچھی چیز خرچ کرتے ہو، بری چیز خرچ کرتے ہو، تھوڑا خرچ کرتے ہو، زیادہ خرچ کرتے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور صرف یہی نہیں، کس جذبے سے تم خرچ کر رہے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اللہ تو سینے کے بھیج سے بھی واقف ہے. کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل على نفسه، سوائے اس کے جو حرام کر دیا اسرائیل علیہ السلام نے، علی نفسه، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، من قبل ان تنزل التوراة، اس سے پہلے یہ کہ نازل کی جائے تورات. میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے کہ یہ آیات سورہ آل عمران خاص طور پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نجران سے، تو یہ آیات ان عیسائیوں کے وفد کے تناظر میں نازل ہوئی تھیں، بنی اسرائیل کے تناظر میں. پیچھے بنی اسرائیل کی جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو اگر دعوت دینی ہو تو ان کو کیسے دعوت دی جا سکتی ہے، اور جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اب بنی اسرائیل کے اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض وہ کیا تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں دین ابراہیمی پر ہوں، تو اگر آپ دین ابراہیمی پر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ حرام تھا،
اونٹ بھی حرام تھا، اونٹ کا دودھ بھی حرام تھا. آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا مقام دیا کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مسلمان کہتے تھے، مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مسلمان کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیمی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، یہ ہیں اصل ابراہیمی. باقی لوگوں کا ایسے دعویٰ ہی ہے. تو بنی اسرائیل کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ ابراہیمی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حلال نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حرام کر دیا اسرائیل نے. پیچھے بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا. اور بنی اسرائیل سے مراد اصل میں اسرائیل آپ کو پتہ ہے یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا. سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل علیہ السلام. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور ہم جب بنی اسرائیل کا لفظ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے برے لوگ تھے. سارے برے لوگ نہیں تھے. بنی اسرائیل میں بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، بڑے نیک انبیاء گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور برے لوگ بھی گزرے ہیں. تو یہود اور عیسائی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا. جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال تھیں. اونٹ بھی ان پاکیزہ چیزوں میں شامل ہے. اونٹ بھی حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، سوائے اس کے جو حرام کر دیا اسرائیل علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بنی اسرائیل تم اعتراض کر رہے ہو مسلمانوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں تو آپ اونٹ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اونٹ حلال ہے اور حلال تھا. یہ مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہے اور یہ پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھا. ہاں، اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنے اوپر حرام کیا تھا تورات سے پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ تورات کس پر نازل ہوئی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر. اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام تو تورات سے بہت پہلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان میں تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. تو حضرت یعقوب میں اور حضرت موسیٰ میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو تورات اترنے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر اسے حرام کر لیا تھا، کچھ وجوہات کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے بیماری وغیرہ میں بعض دفعہ ڈاکٹر کوئی جائز چیز بھی وہ آپ استعمال نہ کریں. جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سرخ گوشت استعمال نہ کریں، آپ گائے کا گوشت استعمال نہ کریں، آپ مٹن استعمال نہ کریں، آپ چکن استعمال کر لیں، مچھلی استعمال کر لیں. تو اس طرح کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کھانا چھوڑ دیا تھا کسی وجہ سے، کسی ذاتی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے. تو ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا بشمول اونٹ کے، یہ حرام نہیں تھا، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے، کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے. اور یہ ساری بات تورات سے نازل ہونے سے پہلے کی ہے. قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لے آؤ تورات، فتلوہا، پس پڑھ لو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو تورات میں یہ چیزیں واضح ہیں، یہ چیزیں حرام نہیں تھیں حضرت ابراہیم پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر حرام نہیں تھیں. جب حرام نہیں تھیں تو پھر بنی اسرائیل کے لیے حرام ہوئی کیوں؟ آگے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً تو جو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ نے وہ حلال کی ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے اور تمام انبیاء کے لیے حلال تھیں علیہم السلام اجمعین، تمام لوگوں کے لیے حلال تھیں. یا تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے، حالانکہ وہ تو کسی وجہ سے نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے خود بخود اپنے اوپر اونٹ حرام کر لیا. تو گویا کہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا.
تورات میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، تورات کو بھی پڑھ لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں۔ تورات میں بھی یہ بات لکھی ہے اور یہ بات قرآن میں بھی بڑے وضاحت سے لکھی ہے۔ یہود پر کچھ چیزیں ان کے اعمال کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، کچھ جائز چیزیں ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، کچھ ایسے بوجھ ان پر ڈالے گئے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جی چربی وغیرہ اور یہ چیزیں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 160۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے اوپر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی۔ حالانکہ پاکیزہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، حرام تو خبیث اور نجس چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزہ چیزیں تو حرام نہیں ہوتی، لیکن ان بدبختوں پر ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے کچھ پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں اصلاً۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے اللہ نے بہت سی چیزیں حرام کر دی تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے کچھ پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 160 ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، سورہ نعم آیت نمبر 146۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور یہودیوں پر، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور۔ اب ناخن والے جانور میں اونٹ بھی شامل ہے، حالانکہ اصلاً یہ حلال تھا، یہ ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام ہوا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گایوں اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان کی چربیاں بھی حرام کر دی، یعنی گائے جو حلال ہے، بکری جو حلال ہے، اللہ نے گائے اور بکری کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی تھیں۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کی پشت پر ہو، او الحوایا، یا جو آنتوں کے ساتھ ملی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ خلط ملط ہو، بس وہ تھوڑی بہت چربی جائز تھی، ورنہ اللہ نے ان کے لیے عام چربی حرام کر دی تھی۔ اور یہ کیوں کی تھی؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی بغاوت کی، یہ ان کی بغاوت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم سچے ہیں اس بات میں، اور اگر کسی کو شک ہے تو تورات پڑھ لیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہارا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض، مسلمانوں پر یہ اعتراض کہ اگر مسلمان ابراہیمی ہیں تو وہ اونٹ کیوں کھاتے ہیں، ہم تو اونٹ نہیں کھاتے، تو فرمایا اونٹ تو اصل حرام تھا ہی نہیں، یا تو وہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیا کچھ وجوہات، بیماری کی وجہ سے ان کی دیکھا دیکھی تم نے بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر لیا، یا پھر اللہ نے تمہارے اعمال کی وجہ سے وہ تم پر حرام کیا ہے، اصلاً تو وہ حلال تھا۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تورات لے آؤ، تورات پڑھ لو، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، پس جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد بھی، یہود کو پہلے کئی دفعہ تفصیل سے گزر چکا ہے، ان کو پتہ تھا ہر بات کا، جانتے بوجھتے ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، قرآن کہتا ہے، وہ چھپاتے تھے حق کو، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے اور نہ ماننے کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم در حقیقت اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اور جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یہ تو تمہارا ظلم ہے، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، اونٹ تو حرام تھا ہی نہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا اللہ نے، اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو تھے، جو صرف ایک اللہ والے تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ یعنی اے یہود و نصارہ، اگر تمہیں یہ اصرار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، مسلمان بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ یک طرفہ تھے،
اور مشرک نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو, تم اپنے آپ کو ابراہیمی کیسے کہتے ہو؟ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, غلو کرتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا کہتے تھے, شرک کرتے تھے. اپنے احبار اور اپنے رہبان کو, اپنے علماء کو, اپنے درویشوں کو حلال و حرام کا حق دے رکھا تھا, جو الگ شرک ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء, اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو تم کہتے ہو کہ ابراہیمی ہونا چاہیے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات کرو, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہم مسلمان بھی ان کی ملت کی پیروی کرتے ہیں, تم بھی ان کی ملت کی پیروی کرو. حنیفہ جو یک طرفہ تھے, وما کان من المشرکین, مشرک نہیں تھے, تم بھی شرک نہ کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے, للذی, البتہ وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ یعنی مکہ, مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے. مکہ کو مکہ بھی کہہ دیتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہہ دیتے ہیں. قرآن کریم میں مکہ کے لیے مکہ بھی آیا ہے, بکہ بھی آیا ہے. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, یا پہلے گھر سے مراد اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے. مبارکن, بڑا بابرکت ہے, وہدن, اور ہدایت ہے, للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے. بیت اللہ مراد ہے. مکہ شہر میں جو بیت اللہ ہے یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. بڑا ہی بابرکت مقام ہے اور ایسی جگہ ہے جہاں سے تمام جہان والوں کو ہدایت ملتی ہے. بڑا بابرکت مقام ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں, اور مکہ کے لیے قرآن کریم میں لفظ مکہ بھی آیا ہے. یہ سورہ فتح آیت نمبر 24, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکہ کے درمیان. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں اور کافروں میں جنگ ہونے لگی تھی, لیکن اللہ نے وہ جنگ رکوا دی, اور یہ جنگ مکہ کے درمیان سے یہاں مراد ہے مکہ کے بالکل قریب. حدیبیہ یہ مقام مکہ کے بالکل قریب ہے. تو یہاں مکہ کو مکہ کہا گیا ہے, اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں یا مکہ کو بکہ کہا گیا ہے. تو مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں. تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ شہر میں ہے, مکہ میں. بڑا ہی بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ دوسرا اعتراض ہے جو بنی اسرائیل کا مسلمانوں پر تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, کہ اگر آپ ابراہیمی ہیں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو پہلا گھر تو بیت المقدس تھا, اور بیت المقدس کی بڑی اہمیت تھی, تو آپ نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ خود بیت المقدس قبلہ تھا آپ کے ہاں, تو آپ نے وہ قبلہ چھوڑ کر مکہ کی طرف اور آپ نے بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کیا؟ ایک بہت بڑا اعتراض تھا یہودیوں کا. پہلا نسخ جو اسلام میں ہوا تھا وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا, یہ پہلا نسخ تھا جو نسخ ہوا تھا, اور اس کی تفصیلات ہم دوسرے پارے کے شروع میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اس نسخ پر یہودیوں نے بڑا شور مچایا تھا, بڑے اعتراضات کیے تھے. ایک ایسا دین ہے کہ جس میں کبھی بیت المقدس کو منہ ہوتا ہے, کبھی بیت اللہ کو منہ ہوتا ہے, اور چونکہ یہود و نصارہ بیت المقدس کو منہ کرتے تھے تو بڑا ہی شور کیا کہ آپ پہلے بڑے خوش تھے کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں, ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے, تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر, اور اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا دوبارہ, تو جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو یہودیوں نے بڑا شور کیا, اور ان کا ایک اعتراض تھا, اونٹ کے اعتراض کے علاوہ دوسرا اعتراض تھا کہ آپ نے بیت المقدس کو کیوں چھوڑا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ کا اعتراض ہی غلط ہے. آپ کا یہ کہنا کہ پہلا گھر اور زیادہ اہمیت والا گھر بیت المقدس ہے, یہ بات غلط ہے. یہود کا کہنا یہ تھا کہ پہلا گھر جو بنا وہ بیت المقدس ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے,
ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے، وہ جو مکہ شہر میں ہے، وہ جو مکہ شہر میں ہے وہ پہلا گھر ہے، وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بابرکت بھی ہے اور وہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو بیت اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، بیت المقدس کی بھی فضیلت ہے، لیکن بیت اللہ کی فضیلت ہر لحاظ سے زیادہ ہے۔ یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا، پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور بیت اللہ کے تقریباً 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں صراحت ہے بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنے ہیں۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے۔ بیت اللہ گر گیا تھا اور اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ بیت اللہ اس جگہ پر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ چھوڑا تو بیت اللہ کے اثرات نہیں تھے ادھر، اس وقت بیت اللہ والی جگہ وہ بیابان جگہ تھی، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی قبیلہ، نہ کچھ اور، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پھر وہاں سے زمزم نکلا اور پھر وہاں قبیلہ جرہم ہے وہ آ کر آباد ہوا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ کی بنیادیں ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، یعنی بیت اللہ اصل میں کہاں تھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پر اٹھایا، اس کو کھودا نہیں، نیچے کھودتے زمین کو نیچے بنیادیں نکل آتی بیت اللہ کی، انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ بیت اللہ نہیں بنایا، یہ بیت اللہ کی تعمیر نو تھی، قرآن میں صراحت ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اور بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو بنا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور بیت المقدس یہ بھی بڑا عزت والا مقام ہے، اگرچہ اس کا مقام بیت اللہ کے بعد ہے، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنا، اس کی تعمیر نو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے ہیکل بنایا۔ اور تو بیت المقدس جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا مقام ہے، وہاں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، قرآن کریم میں اس سرزمین کو بابرکت زمین کہا گیا ہے، یہاں بہت سے انبیاء اور رسول آئے اور بہت سے انبیاء اور رسول یہاں فوت بھی ہوئے، ان کی قبریں وغیرہ بھی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں شام میں۔ اللہ تعالیٰ شام کی سرزمین کو بابرکت زمین کہتے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، بہت پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی تھی، یعنی اس کے ارد گرد یعنی اس علاقے کو ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ شام کی سرزمین ایک بابرکت سرزمین ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، قرآن میں ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ تو مکہ مکرمہ بھی بابرکت سرزمین ہے اور شام کی سرزمین بھی بابرکت سرزمین ہے، اور بیت اللہ بھی بہت برکت والا مقام ہے، اور بیت المقدس بھی بہت برکت والا مقام ہے۔ بہرحال بیت اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، تو یہ کہنا کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے یہ بات غلط ہے، پہلا گھر بیت اللہ ہے جو مقام میں فضیلت میں زیادہ ہے۔ اب جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں مسلمان منہ کریں گے۔ اب میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو یہود نے اور عیسائیوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا ہے، بیت المقدس جو ہے یہ کبھی قبلہ رہا ہی نہیں کسی قوم کا سوائے مسلمانوں کے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا کچھ عرصے کے لیے،
16 مہینے 17 مہینے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف، تو مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے وہ وجہ بیان کی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے یعنی بیت المقدس وہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ اصل میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اصل میں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو وہ انصار ہوں، وہ مہاجرین ہوں، وہ عرب تھے، اور عرب لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی۔ یہود و نصارہ بیت المقدس کی بات کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو جو مکہ کے مسلمان ہوں یا مدینہ کے مسلمان ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ مہاجر بھی تھے اور مدینہ منورہ میں انصار تھے، تو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کو منہ کرو۔ وجہ یہ تھی کہ کیا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے کہنے پر بیت المقدس کو منہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا تھا۔ کیا کوئی لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی پیروی کر کے بیت المقدس کو منہ کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون پھر جاتا ہے اپنے قدموں پر۔ نہیں جی میں تو بیت اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو بیت اللہ کی طرف رخ کروں گا۔ یہ آزمائش تھی شروع میں، اور یہ جو بیت المقدس قبلہ بنا یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو قبلہ بنایا تھا بیت المقدس یہ ہم نے بنایا تھا۔ دوسرے پارے کے شروع میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو قبلہ جس پر آپ تھے وہ ہم نے بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم پہچان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ بیت المقدس کو منہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یہ اللہ کے حکم کی روشنی میں تھا۔ اللہ نے قرآن کی طرف اس کا قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ بیت المقدس کبھی بھی پچھلی قوموں میں کسی بھی نبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ کسی بھی قوم کا قبلہ نہیں رہا۔ ایسا قبلہ جو اللہ نے مقرر کیا ہو، یہ صرف مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے کچھ دیر۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور پھر بعد میں مسلمانوں کا قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اور اللہ تعالیٰ کے تبدیل کرنے سے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا، جس کا صراحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ رہا ہی نہیں تو پھر یہود و نصارہ اس کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں اور اسے قبلہ کیوں مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ان کا حج بھی بیت اللہ کا ہی ہوتا تھا۔ اس کی صراحت ملتی ہے احادیث مبارکہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا خواب میں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، اور وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ تو پھر یہود اور نصارہ انہوں نے قبلہ کیوں چینج کیا؟ انہوں نے اپنے اجتہاد اور اپنی مرضی سے قبلہ چینج کیا ہے۔ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے اجتہاد سے، جس طرح انہوں نے اللہ کے کئی احکامات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا تھا عبادت کے لیے اور ایک افضل دن کے طور پر، لیکن یہود نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اختیار کیا، حالانکہ اللہ نے تو جمعہ کا دن مقرر کیا تھا، اور مسلمانوں نے جو اللہ نے مقرر کیا تھا اسی دن کو اختیار کیا۔ تو اب جو اللہ کی بات نہ ماننے اور اپنے اجتہاد سے اپنے اجتہاد کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دے، تو پھر ایسے اجتہاد کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے اجتہاد اور قیاس کی کیا اہمیت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو؟ تو انہوں نے جس طرح جمعے کے دن کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی سے قبلہ بیت المقدس مقرر کر لیا تھا شام کی فضیلت کی وجہ سے۔ فضیلت تو ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں آج کل کتنے مسلمان ہیں جو کئی دفعہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، کئی دفعہ مسجد نبوی کو بیت اللہ سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی جائے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، عمرہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں عبادت کرنا، نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے،
حالانکہ صریح احادیث کے خلاف ہے. صریح احادیث سے صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنا یہ 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا اس کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد نبوی اور بیت اللہ کی نماز کا فرق 100 گنا کا ہے. اور عمرہ تو بیت اللہ میں ہوتا ہے، وہ مسجد نبوی میں تو نہیں ہوتا. ہاں جو بندہ بیت اللہ جائے، عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، تو اسے مسجد نبوی کی بھی زیارت کرنی چاہیے. 3 جگہ ہیں نیکی کی نیت سے جن کی زیارت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے: بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس. بیت المقدس کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے اور اس کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح معاملہ بیت اللہ کا تھا پرانی شریعت میں، تو یہود و نصارہ نے خود اپنی مرضی سے قبلہ مقرر کر دیا، اور پھر جو قبلہ مقرر کیا اس میں بھی ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے. یہود کے نزدیک بیت المقدس کی کوئی اور جگہ قبلہ ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک بیت المقدس کی مشرقی سائڈ جو ہے کوئی اور جگہ قبلہ ہے. دونوں بیت المقدس میں الگ الگ جگہ رخ کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے الگ الگ بنیاد ہے ان کے پاس. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ان کے نبیوں سے اور ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہیں. بہرحال اس بارے میں آرٹیکل ہے تفصیلی، جو محدث ہمارا ریسرچ جنرل ہے اس میں تفصیل سے وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، ان کا یہ آرٹیکل ہے اور انہوں نے اس میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے. تو بیت المقدس کبھی بھی کسی کا قبلہ نہیں رہا اللہ کے حکم سے، یا ان کے نبیوں کے حکم سے، یا ان کی کتابوں کی وجہ سے. یہ اگر قبلہ رہا ہے تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے کچھ دیر، پھر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ کر دیا. بیت اللہ قبلہ ہونے کے بعد بیت المقدس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی، اس کی اہمیت ابھی بھی باقی ہے. ابھی بھی بیت المقدس جانے کی اور اس کی زیارت کرنے کی فضیلت موجود ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہودیوں کے اور ظالموں کے شر سے اور چنگل سے نجات دلائے. تو اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس موضوع کو مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.